بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کلاس ہفتم کی تیسری نظم سکوت شام، جس کے شاعر ہیں حامد اللہ افسر میرٹھی۔ اس کی پہلی بات کو سمجھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ پہلی بات، پرانے زمانے ہی سے رات اور دن کے 24 گھنٹے مقرر ہیں، جنہیں 8 پہروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 3 گھنٹوں کا ایک پہر ہے۔ ہم نے اپنی سہولت کے لیے ان کو الگ الگ نام دیے ہیں، مثلا صبح، دوپہر، سہ پہر، شام اور رات کے 4 پہر۔ صبح کے 2 پہر، سہ پہر، شام اور رات میں طرح طرح کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ ذیل کی نظم میں شاعر نے شام کے وقت پیش آنے والے واقعات کا باریک بینی سے مشاہدہ کر کے انہیں خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جان پہچان۔ حامد اللہ افسر میرٹھی 29 نومبر 1895 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم میرٹھ کے مدرسہ عالیہ اور دارالعلوم دیوبند میں ہوئی۔ ڈپٹی نذیر احمد کی نگرانی میں انہوں نے 2 برس تک دہلی میں عربی تعلیم حاصل کی۔ افسر نے علی گڑھ سے نوبہار نامی ایک رسالہ بھی جاری کیا تھا۔ انہوں نے بچوں کے لیے دلچسپ نظمیں اور مفید مضامین بھی لکھے ہیں۔ پیام روح اور جوئے رواں ان کے شعری مجموعے ہیں۔ حیات گاندھی، ماہ نو اور آسمان کا سایہ ان کی قابل ذکر کتابیں ہیں۔ 19 اپریل 1974 کو لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں نظم۔ سکوت شام ہے، خاموش بستی ہوتی جاتی ہے، مؤذن کی صدا ہلکی ہوا کے ساتھ آتی ہے، صبا پتوں سے مل مل کر سہانے گیت گاتی ہے، کہ اب درماندہ دن کو رات پہلو میں سلاتی ہے، سرور و انبساط و لطف کے ہمراہ شام آئی، نوید امن و راحت لائی، پیغام سکون لائی، شفق پھولی فلک پر سرخ بادل کچھ نظر آئے، یہ کیسے لال دیو اللہ دیواروں کے سر آئے، چمن کی سیر کر کے لوگ اپنے اپنے گھر آئے، چھتیں سونی پڑی ہیں کھیل کر بچے اتر آئے، چراغ اب رفتہ رفتہ ہو چلے روشن مکانوں میں، بسیرے کے لیے جاتی ہے چڑیاں آشیانوں میں، بجا گھنٹا شیوالے میں پجاری نے بھجن گایا، عبادت اور موسیقی نے ہر سو کیف پھیلایا، عقیدت نے بتوں میں بھی خدا کا حسن دکھلایا، کچھ ایسا درد تھا آواز میں دل سن کے بھر آیا، خاموشی میں یکا یک گونج اٹھے دیوار و در سبھی، سڑک پر چلنے والے جھوم کر گانے لگے خود بھی، سیاہ پوش ہوتا جاتا ہے جہاں آہستہ آہستہ، اندھیرا ہو چلا ہے حکمراں آہستہ آہستہ، مٹا جاتا ہے اب دن کا نشاں آہستہ آہستہ، لیے آتی ہے شب امن و امان آہستہ آہستہ، خاموشی چھا رہی ہے شور و غل کم ہوتا جاتا ہے، اجالا گھٹ چلا تاریک عالم ہوتا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ سکوت شام ہے، خاموش بستی ہوتی جاتی ہے، مؤذن کی صدا ہلکی ہوا کے ساتھ آتی ہے، صبا پتوں سے مل مل کر سہانے گیت گاتی ہے، کہ اب درماندہ دن کو رات پہلو میں سلاتی ہے، سرور و انبساط و لطف کے ہمراہ شام آئی، نوید امن و راحت لائی، پیغام سکون لائی۔ اس نظم میں شاعر نے شام کی پرسکون فضا میں پیش آنے والے واقعات کی منظر کشی کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ماحول پر شام کا سکوت طاری ہو چلا ہے، بستی کے ہنگامے ختم ہوتے جا رہے ہیں، دور کسی مسجد سے ہوا کے ساتھ مؤذن کی ہلکی صدا آ رہی ہے، شام کی ٹھنڈی ہوا سے پتے ہلنے لگے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ تھکے ماندے دن کو رات کے پہلو میں گیت گا کر سلا رہے ہوں، شام لطف، خوشی اور امن کا پیغام لے کر آئی ہے۔
شفق پھولی فلک پر سرخ بادل کچھ نظر آئے، یہ کیسے لال دیو اللہ دیواروں کے سر آئے۔ چمن کی سیر کر کے لوگ اپنے اپنے گھر آئے، چھتیں سونی پڑی ہیں کھیل کر بچے اتر آئے۔ چراغ اب رفتہ رفتہ ہو چلے روشن مکانوں میں، بسیرے کے لیے جاتی ہیں چڑیاں آشیانوں میں۔ آسمان پر شفق کی لالی پھیل گئی ہے، بادلوں میں اس کی جھلک کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے دیواروں پر لال دیو اتر آئے ہیں۔ لوگ چمن کی سیر سے لوٹنے لگے ہیں، چھتوں سے بچے اتر آئے ہیں اور اب وہ سونی پڑی ہیں۔ گھروں میں چراغ روشن ہونے لگے ہیں اور چڑیاں اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ بجا گھنٹا شیوالے میں، پجاری نے بھجن گایا، عبادت اور موسیقی نے ہر سو کیف پھیلایا۔ عقیدت نے بتوں میں بھی خدا کا حسن دکھلایا، کچھ ایسا درد تھا آواز میں دل سن کے بھر آیا۔ خاموشی میں یکا یک گونج اٹھے دیوار و در سبھی، سڑک پر چلنے والے جھوم کر گانے لگے خود بھی۔ مندر میں گھنٹا بج رہا ہے، پجاری بھجن گا رہا ہے، اس کی آواز میں درد ہے جسے سن کر دل بھر آتا ہے۔ آہستہ آہستہ چاروں طرف تاریکی پھیل گئی ہے۔ سیاہ پوش ہوتا جاتا ہے جہاں آہستہ آہستہ، اندھیرا ہو چلا ہے حکمراں آہستہ آہستہ۔ مٹا جاتا ہے اب دن کا نشاں آہستہ آہستہ، لیے آتی ہے شب امن و امان آہستہ آہستہ۔ خاموشی چھا رہی ہے، شور و غل کم ہوتا جاتا ہے، اجالا گھٹ چلا تاریک عالم ہوتا جاتا ہے۔ یعنی جو ہے اب اندھیرے کی حکمرانی چاروں طرف پھیل رہی ہے، سارے جہاں پر اندھیرا چھاتا جا رہا ہے۔ مٹا جاتا ہے اب دن کا نشان آہستہ آہستہ، دن کے نشان جو ہے وہ مٹ چکا ہے اور رات امن و امان لیے وارد ہو چکی ہے۔ خاموشی چھا رہی ہے اور شور و غل ختم ہوتا جاتا ہے اور اجالا گھٹ چلا ہے، گھٹتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے اور سارے عالم پہ، پوری دنیا پر اندھیرا چھا رہا ہے۔ ہماری اس نظم کو غور سے سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ لوگوں نے بیٹا اس میں جو ہے دیکھے ہیں کہ یہاں پہ الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں، اس کو آپ کو سمجھنا ہے اور اپنی نوٹ بک میں نوٹ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نیچے سوالات دیے گئے ہیں اور اس کے جوابات اسی نظم میں آپ کو ملیں گے، آپ کو یہ بھی جو ہے حل کرنا ہے۔ سوالات کے جوابات جہاں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری نظم کو غور سے سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے جزاک اللہ، شکریہ۔ خوش رہیے، حفاظت سے رہیے، جزاک اللہ۔